اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. معزز ویورز، فالوورز، ایڈوکیٹس، پروفیسرز، انجینئرز، بینکرز، وکلاء، تمام مقاطع فکر سے سننے والے، دیکھنے والے قابل احترام، قابل قدر کو میں ملک علی حیدر وزیر ایڈوکیٹ پروفیسر حکیم الحسینی کربلائی چینل پہ موجود ہے. چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں. بہت شکریہ. دعا مانگ لیں. دعا ہے محمد وآل محمد کا خالق اللہ ہم سب کو اپنے فرمان میں رکھے، ہم سب کی نیک جائز دلی، خواہشات و تمنائیں پوری فرمائے. بالخصوص ملک پاکستان کو عزت و سربلندی اور استحکام عطا فرمائے، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے اسلامی مملکت میں جو جنگ چل رہی ہے مولا اس کو ختم کرے امن کے ساتھ، اور شہدائے جنگ ایران اور اپنے اپنے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يا كاشف الكرب انفرج الحسين عليه السلام، اكشف كرب بحق اخيك الحسين عليه السلام. يا حجة القائم ادركني، يا حجة القائم ادركني، يا امام الزمان ادركني، يا صاحب الزمان ادركني، يا ولي الاسرار يا بقية الله أدركني. نادى عليا مظهر العجائب تجده هونا لك في الهوائب. كل هم وغم سين جليل عظمت، كل هم وغم نادى عليا مظهر العجائب تجده هونا لك في النوائب. كل هم وغم سين جليل عظمتك يا الله يا الله يا الله. بين نبواتك يا محمد يا محمد يا محمد صلى الله عليه وسلم، بولاياتك يا علي يا علي يا علي أدركني في سبيل الله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وخاتم النبيين والشفيع المذنبين وجد الحسن والحسين عليه السلام، علي القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال تبارك وتعالى عز وجل في قرآن الحكيم والفرقان الحميد: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تمام تعریفیں، تمام کبریائی، تمام عظمتیں اس مالک اللہ کے لیے جو وہو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو علی کل شیء قدیر ہے. جمعۃ المبارک کا دن، اور اس دن کی خصوصی اہمیت یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے اجتماع کا دن ہے، مسلمانوں کے اکٹھے ہونے کا دن ہے، مسلمانوں کے اللہ کے حضور میں باجماعت نماز تو ہم پنجگانہ بھی باجماعت پڑھتے ہیں امام بارگاہوں مساجد میں، لیکن یہ دن بطور خاص اس لیے ہے کہ جو لوگ غریبی، مفلسی، ناداری کی بنا پر حج نہیں کر سکتے، اور وہ دعائیں جو وہاں ان کی قبول ہوتی ہیں، یہ اس جمعے کے صدقے، اس جمعۃ المبارک کی بدولت وہ قبول ہوتی ہیں، مستجاب ہوتی ہیں. صلوات پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو ہماری دعا یہ ہے کہ جیسا کہ آج کا پرشور دور چل رہا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ نظریات پر قائم رہنا بہت مشکل ہوتا ہے. زبان سے لا الہ پڑھ لینا تو بہت آسان ہے، لیکن
تصدیق کے لیے، اس کی گواہی کے لیے، اس پر پورا اترنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، قربان ہونا پڑتا ہے، صحبتیں اٹھانی پڑتی ہیں، مسائل برداشت کرنے پڑتے ہیں، تنہا ہونا پڑتا ہے، اور طرح طرح کی مصیبتیں، زمانہ دشمن ہو جاتا ہے، لوگ مخالفت پہ اتر آتے ہیں، لوگ نفرت پہ اتر آتے ہیں، حسد اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ لوگ آپ کو تباہ و برباد کرنے پہ تل جاتے ہیں، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا ایک طرف اور مملکت ایران ایک طرف، اور ہم نے یہ دیکھا کہ جس طرح یزید اور اس یزیدیت کے ارادوں کو ناکامی ہوئی اور وہ پست اور تاریکیوں کے گوشوں میں چھپ گیا، جو یزید تھا اور جو یزیدیت تھی، یہ بظاہر امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ شہید ہوئے، ان کے اصحاب انصار بھائی بیٹے حرم قید ہوا، وقتی فتح طاقت اور قوت اور فوج کے بلبوتے پر یزید کو عارضی برائے نام فتح، جسے اس کی بقول فتح کہا گیا، لیکن وہ فتح نہیں تھی، وہ سب سے بڑی شکست تھی، کیونکہ یزیدیت آج تک حسینیت سے جو اس کو تماچا ملا ہے، اس تماچے کے زخم آج تک وہ چاٹ رہی ہے، اس تماچے کے زخم جو ہے یزیدیت آج تک وہ لہو لہان ہے۔ تو دور کوئی بھی ہو، ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ یزید چہرہ بدل کے آ سکتے ہیں، یزید خطہ بدل کے آ سکتے ہیں، یزید کچھ قوانین بدل کے آ سکتے ہیں، یزید اپنا چہرہ بدل کے آ سکتے ہیں، لیکن ان کے اندر چھپی ہوئی یزیدیت کو پہچاننے کے لیے حسینی فکر ہونا ضروری ہے۔ صلوات پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس حسینی فکر کو برپا کرنے کا سب سے مؤثر اور سب سے جو کہہ لیں آپ کے آزمودہ اور پائیدار طریقہ جو ہے، اسے مجلس حسین کہا جاتا ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام زمانہ علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے ایک بلند تر صلوات پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ مجلس بھی ہے، ذکر امام بھی ساتھ ساتھ چلے گا، اور حالات حاضرہ پر بھی تھوڑی سی گفتگو میں کروں گا، اسی لیے میں نے تمہید باندھی ہے تاکہ مجلس کا عنوان بھی خراب نہ ہو، اور دور حاضر کی جو ضرورت ہے آج کی، اس پر بھی گفتگو ہو جائے، کیونکہ کافی دن ہو چکے تھے میں نے اس پہ گفتگو نہیں کی۔ ہم حسینی اور حسینیت سے جڑے ہوئے عزادار اور ذاکرین چاہے کسی بھی خطے کے ہوں، ہمیں ہر خطے کا شیعہ اپنا بھائی اور اپنا بہت قریبی سب کچھ نظر آتا ہے، اور ہم اس کو مانتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ یہ نہیں کہ میرے علاقے کا شیعہ ہے تو وہ میرے قریب ہے، نہیں، جہاں جہاں روئے زمین پر کوئی علی ولی اللہ پڑھنے والا موجود ہے، کوئی حسین کا ماتمی عزادار موجود ہے، اس سے میرا روحانی تعلق ہے، بھلے ہی میں اس تک وہ مجھے نہ جانتا ہو، میں اس سے کبھی ملا نہ ہوں، لیکن جو یہ ولایت اور امامت کا اور جو حسینیت کا روحانی رشتہ ہے، یہ برقرار ہے اور بروز معاشر تک یہ برقرار رہے گا۔ صلوات پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج کے دور کے یزید کو، آج کے دور کے ابن زیاد کو سب جانتے ہیں کہ جو یزیدیت کی یلغار لے کر انہوں نے برادر اسلامی ملک پہ حملے کیے، اور جس طرح سے وہاں پہ آگ و خون کے
شعلے برپا کیے اور کشت و خون کیا، جس طرح سے معصوم بچوں کو، جس طرح سے ہسپتالوں کو، اسکولوں کو، جس طرح سے شاہراہوں کو، پلوں کو، جس طرح سے پانی پینے اور صاف کرنے والے پلانٹس کو، جس طرح سے ان کے قومی وسائل کو، ریسورسز کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ کوئی اور ملک ہوتا، کوئی اور قوم ہوتی، کوئی اور نظریہ ہوتا، وینزویلا میں دیکھ لیں، جاپان میں دیکھ لیں، جاپانی گھٹنے نہیں ٹیک رہے تھے، جاپانی جو ہے وہ جنگ میں غالب آ رہے تھے۔ تو جب انکل صاحب نے دیکھا تو سب سے پہلے دنیا پر تباہی کے جو دو بمب گرائے 1945 کی دوسری جنگ عظیم میں، وہ اسی انکل صاحب نے گرائے تھے۔ انہوں نے وہاں پہ 2 شہر ناگاساکی اور ہیروشیما وہ ملیا میٹ کر دیے، اور یہ آج سے 75 80 85 سال پرانی بات، تب کے ان بمبوں میں آج کے جدید خطرناک بمبوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس وقت کے بمبوں کی کیپیسٹی، والیوم اور ڈیزاسٹر کا جو حجم ہے وہ کئی درجے کم ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ آج تک وہاں پر جو انسانیت ہے وہ لہو لہان ہے، انسانیت کے چہرے بگڑ گئے، اس زمین پر سبزہ ختم ہو گیا، اس زمین پر سے زندگی کے آثار ختم ہو گئے، اس زمین پر سے انسانیت پامال ہو گئی، اور یہ سب کچھ کرنے والے آج کے دور کے سب سے بڑے جمہوری بھی ہیں، سیکولر بھی ہیں، انسانی حقوق ہیومن رائٹس کے ٹارچ بیریئرز بھی ہیں، اور دنیا کی اقوام، ممالک، کنٹریز کو، نیشنز کو ایڈریس کرتے ہیں، ان کو سپیچز کر کے سناتے ہیں کہ انسانیت ہم سے سیکھو، ہم سے مینرز سیکھو، ہم سے جانوروں کے حقوق سیکھو، ہم سے عورتوں کے حقوق سیکھو، ہم سے ملک اور بستیوں کو آباد کیسے کرنا ہے، چلانا کیسے سیکھو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دوہرے معیار ہیں، جنہیں فلسطین میں معصوم بچوں کو قتل کرتا ہوا اسرائیل نظر نہیں آتا، جنہیں لبنان میں بمباری کرتا ہوا اسرائیل نظر نہیں آتا، جنہیں فلسطین میں بوڑھوں کو قتل کرتا ہوا، خواتین کو قتل کرتا ہوا، ان کی بستیوں کو مسمار کرتا ہوا اسرائیل نظر نہیں آتا۔ اسرائیل نے یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں جو کہ دنیا کو سمجھ میں نہ آئے، اسرائیل نے اپنے علاقے سے تجاوز کرتے ہوئے فلسطین میں غزہ کی پٹی میں یہودیوں کو بسانا شروع کیا ہے، جیوز کو، جو کہ سراسر یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے خلاف ہے، بنیادی فنڈامنٹل ہیومن رائٹس آف پیلسٹینینز پیپل۔ This is against the violation of the human rights. This is totally the violation of the human rights. This is the advanced occupation of Gaza Strip and taking control of Gaza Strip and building so many new colonies of Jews in that area, which is unacceptable and unrecognizable by the Palestinian peoples, innocent Palestinian peoples. In the same manner, in the same way, I would enlighten the Lebanon issue. All the civilized nations, all the civilized people who understand the United Nations Charter, who understand the United Nations resolutions, who understand the law of crime in wars, they will very well understand and determine that fact that Israel is a war-spreading country. Israel is a cruel country towards Palestine and Lebanon. Israel do not possess any right to construct or build
new colonies in Gaza Strip. Palestinian people, in the same way, have the right of self-determination and to live a free nation. In the same way, Iranian people choose their government, choose their way of life. Iranian people choose their president. Iranian people choose their government. Iranian people choose their revolutionary principles and revolutionary Sharia of Prophet peace be upon him, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is their legitimate right to defend their boundaries. This is their legitimate right to defend their air boundaries, their sea boundaries. No country do not have any right to make any invasion upon any fake foundation that Iran will attack on any other country like Israel and US. So we see that this war continues from more than a month, and all the aspects of terror, all the aspects of disaster, all the aspects of misery have been thrown away by both of these countries, Israel and US, towards Iran and their people of Iran. But this is a miraculous situation that nation which is called Iran is not giving up. They are not giving the control of Strait of Hormuz, and they are not making any wrong decision about their freedom, about their national interests. So we see that this is a very shining moment also for Pakistan, that negotiations have been taking over in Pakistan, in Islamabad. If these negotiations could be, I pray to Allah that these negotiations dialogue may come into a successful end, because all the nations, all the countries are looking towards these negotiations, because the peace of the world is set aside in these negotiations. This is very important for Pakistan. This is very important for the foreign countries. This is very important for Iran and the opposite enemies also. But in the same way, all credit goes to Pakistan. Pakistan is the country who is taking a forward step to enable Iran and US government to set before each other on the table and make a dialogue and make a compact agreement which will suits both of the sides. And we hope that these negotiations will come into a positive response and a positive, peaceful agreement. But there are some factors which are not very willing and very happy to see these negotiations, who are continuously taking their grudge and their enmity upon these negotiations. They are saying, what is Pakistan? What do you think Pakistan can do this? Pakistan has no political and strategic and foreign policies in the past.
Yes, this is right. But at the present moment, all the nations like Chancellor of Germany, like Chancellor of Austria, and President Vladimir Putin, they have many of the countries have admired the Pakistan stance and Pakistan's cooperation and Pakistan's foreign policy about Iran and US. Also America, also West Europe, they admire the Pakistan foreign policy. So this is a very good sign for Pakistan. This is a successful Prime Minister and the Army Chief, respected both of the persons. So we should pray to Allah. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم یہ مذاکرات جو ہیں کامیاب ہو، مملکت ایران پر سے یہ خطرات جو ہیں جنگ کے یہ ختم ہوں، کیونکہ ہم بھی سفر کر رہے ہیں. یہ جنگ ہم نے نہیں کی، یہ جنگ ہم نے شروع نہیں کی، اس جنگ سے ہمارا تعلق نہیں تھا، لیکن پاکستان کی عوام سفر کر رہی ہے. تیل کی قیمتیں بڑھ رہی، تیل کی قیمتیں بڑھنے سے تمام چیزوں پر اثر پڑ رہا ہے، اور ہر اشیاء خورد و نوش، کھانے پینے کا، گروسری، کوئی بھی آپ چیز لے لیں، کوئی بھی آئٹم آپ اس کو تھنک اوور کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جیسے ہی تیل بڑھے گا، ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھیں گے، تیل بڑھے گا، میڈیسنس کے ریٹس بڑھیں گے، تیل بڑھے گا، جو ہے آٹا مہنگا ہو جائے گا، آئل مہنگا ہو جائے گا، کوکنگ آئل، اسی طرح رائس کی قیمتیں بڑھ جائیں گی. تو یہ سب چیزیں بھی ہمیں مد نظر رکھتے ہوئے، اور عالم اسلام کی دیکھیں تو ہر طرف اس جنگ میں فائدہ کسی کا نہیں، نقصان سبھی کا ہوا ہے دونوں طرف سے، لیکن ایک ضد، ایک انا پرستی، اس کو پیچھے رکھتے ہوئے، اس کو پیچھے ہٹاتے ہوئے امن کی طرف بڑھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ہماری دعا یہ ہے کہ ہم اس نازک موقع کے اوپر، اس مشکل گھڑی میں اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں. ہماری دعائیں، نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں. ہم ان کی اخلاقی مدد کر سکتے ہیں، ہم ان کی سفارتی مدد کر سکتے ہیں، اور یہی ایک بھائی بھائی کے لیے کر سکتا ہے. کہ ہمارے تو اپنے مسائل اتنے زیادہ ہیں، اندرونی داخلی مسائل اس طرح سے ہیں کہ یہ اتنا بڑا جو ہم نے ارینجمنٹ کیا ہے مذاکرات ثالثی کا، یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے ایک ایسے پاکستان ملک کے لیے جسے لوگ اس سے پہلے ہمارے دشمن جو ہیں پڑوس میں پوری دنیا کو یہ پروپیگنڈا کرتے رہے کہ یہ تو جی امن کے دشمن ہیں، یہ تو جی دہشت گردی پھیلانے والے ہیں، یہ تو جی بد امنی پھیلانے والے ہیں، یہاں سے دہشت گرد تیار ہوتے ہیں. دنیا نے دیکھ لیا دہشت گرد تیار کرنے والا کون ہے اور امن کی بات کرنے والا کون ہے. دنیا نے دیکھا ہے کہ 2002 میں گجرات میں، بھارت میں مسلمانوں کو، 2000 مسلمانوں کو قتل کرنے والا، اور قتل کرنے کے بعد وزارت اعلیٰ پر قائم رہنے والا، اور پھر مدت پوری کرنے والا، اور اس کے بعد اب تک ہندوستان کا وزیر اعظم بننے والا کون ہے. دنیا نے دیکھا کہ سن 2000 میں سری نگر کشمیر میں، چٹی سنگاپور میں سکھوں کو قتل کرنے والا کون ہے. دنیا نے دیکھا کہ 1992 میں بابری مسجد کو شہید کرنے والے کون ہیں، وہ جنونی کون تھے، وہ ہندو توا کا علم اٹھانے والے کون تھے، وہ ہندو دہشت گردی کرنے والے کون تھے. دنیا نے دیکھا کہ 1984 میں سکھوں کی مقدس عبادت گاہ گولڈن ٹیمپل میں جوتیوں سمیت گھسنے والی وہ فوج کون سی تھی، کس ملک کی تھی، جو اپنے ہی ملک میں اپنی ہی اقلیت کی عبادت گاہ کو کی توہین کر رہی تھی، اور وہاں پر موجود اقلیت کے لوگوں کو قتل کر رہی تھی، گرفتار کر رہی تھی، اور اس جگہ کی بے حرمتی کر رہی تھی. دنیا نے دیکھا کشمیر میں جو ہے وہ ظلم و ستم کا بازار گرم کرنے والے کون ہیں، کشمیریوں کا حق خود ارادیت، رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کو پامال کرنے والے کون ہیں. دنیا نے دیکھا کہ
وہاں پر خواتین کی بے حرمتی کرنے والے کون ہیں، وہاں پر نوجوانوں کو خفیہ سلاٹر ہاؤسز میں ذبح کرنے والے کون ہیں، وہ بچرس، وہ قصائی کون ہیں، وہ فوج کون ہے جو بچوں کو بھی قتل کر رہی ہے، بوڑھوں کو بھی قتل کر رہی ہے، بزرگ خواتین کو بھی قتل کر رہی ہے، جوانوں کو قید بھی کر رہی ہے، ذبح بھی کر رہی ہے۔ ہر ایک کشمیری کے اوپر ایک اندازے کے مطابق 10 بھارتی فوجی مسلط ہیں، اور پوٹا جیسے کالے بلیک لاس کو وہاں پہ انفورس کیا گیا، جس کے مطابق نہ کوئی خبر آ سکتی ہے نہ جا سکتی ہے، نہ کوئی کس فوج جب جہاں چاہے جس کسی بھی گھر میں داخل ہو جائے، وہاں پر جس کو مرضی اٹھا لے، قتل کر دے، اغوا کر لے، قید رکھ کے ساری عمر واپس بھیج دے۔ یہ ان کی ثوابدید ہے۔ آج کی نوجوان نسل جو پاکستانی قوم ہے، انہیں چاہیے کہ وہ مظلوموں کا ساتھ دیں۔ یہ حسینیت کا پیغام جو ہے، یہ مظلوموں کا پیغام پھیلانے کو کہتے ہیں۔ حسینیت حسین کے ارادے کی فتح کا نام ہے، یزیدیت یزید کے ارادے کی ناکامی کا نام ہے۔ یزید فرد واحد تھا، لیکن یزیدیت ایک کردار، ایک سیاہی بن کے تاریخ کے اندر موجود ہے۔ حسین پاک امام مظلوم تھے، لیکن حسینیت ایک روشن تاریخ بن کے کائنات پہ چھائی ہوئی ہے۔ جہاں جہاں حسینی افکار ہیں، جہاں جہاں حسینی نظریات ہیں، وہاں وہاں یزیدی بھی سامنے مد مقابل ہیں۔ یزیدیت کا کوئی دین نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ جہاں ظلم ہے، جہاں بددیانتی ہے، جہاں غضب ہے، جہاں انسانی حقوق کو پامال کیا جاتا ہے، جہاں لوگوں کو، بے گناہوں کو قتل کیا جاتا ہے، وہی یزید ہیں، اور اسی کا نام یزیدیت ہے۔ چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے لبنان ہو، چاہے دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، جہاں مظلوموں کو قتل کیا جائے، جہاں مظلوموں کے حق کو غصب کیا جائے اور ان کی دادرسی کرنے والا کوئی نہ ہو، اس معاشرے کو یزیدی معاشرہ کہا جائے گا، ان ظالموں کو یزید کہا جائے گا، اور ان افکار کو، ان فکر کو برپا کرنے والوں کو یزیدی کہا جائے گا۔ اس طرح جو ان کے مقابلے میں ڈٹ جائیں ان کو حسینی کہا جائے گا۔ آج دنیا نے دیکھا ہے کہ جیسے 10 محرم کو امام حسین، امام مظلوم شہید ہوئے، نوکے نیزہ پہ سر چڑھ گیا، لیکن قرآن کی تلاوت جاری تھی، اور آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی ان کا ذکر جاری ہے۔ تو دنیا نے دیکھ لیا ان کے ماننے والے بھی اسی طرح کٹتے ہیں، اسی طرح مرتے ہیں، اسی طرح شہید ہوتے ہیں، اور شہید ہونے کے بعد آج زندہ ہیں۔ جو رکشوں پہ لاہور میں نے دیکھا کہ لوگ رکشوں کی باڈی کے اوپر راہبر اعلیٰ کی تصویریں لگا کر رکشے چلائے جا رہے ہیں، نوحے پڑے جا رہے ہیں، ماتم کیا جا رہا ہے۔ یہ ان کے زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ ہر طرف ایران کے اندر پاکستان زندہ باد کے نعرے ہیں، یورپ کے اندر پاکستان زندہ باد کے نعرے ہیں، خود امریکہ کے اندر پاکستان زندہ باد کے نعرے ہیں۔ امریکہ کی عوام شکر گزار ہے پاکستان کی، ایران کی عوام شکر گزار ہے پاکستان کے، ایران کے، پوری دنیا کے امن پسند عوام جس خطے کے رہنے والے ہیں، وہ اس جنگ کو روکنے میں، اس جنگ میں ثالثی کرنے پر، اس جنگ میں پاکستان کے نیک کردار کو اور نیک خواہشات کو سلام کر رہے ہیں۔ اور یہ ایسی عزت ہے جو پاکستان کو ملی ہے، جو تاریخ میں اس سے پہلے پاکستان اس کا کبھی مستحق نہیں ٹھہرا، یا کبھی ایسا موقع آیا نہیں۔ یہ ہمارے ذاتی مفادات سے، سیاسی مفادات سے آزاد ہو کر پاکستان کے لیے سوچنا، پاکستان کی عزت کے لیے سوچنا، پاکستان کے وقار بھرم کے لیے سوچنا، کیونکہ پاکستان کے لیے نہ سوچنا لا الہ کے لیے نہ سوچنا ہے۔ پاکستان کے خلاف بات کرنا لا الہ کے خلاف بات کرنا ہے۔ پاکستان کی مؤثر خارجہ پالیسی کو کرٹیسائز کرنا لا الہ کو کرٹیسائز کرنا ہے۔ یہ حکومتیں تو بدلتی رہتی ہیں، یہ اللہ کی ذات ہے کہ پچھلے 1 سال میں پاک بھارت جنگ کے بعد عالمی پیمانے پہ
سینیریو ہی چینج ہو گیا. پاکستان کا وقار، پاکستان کی عزت، پاکستان کی ڈگنیٹی، پاکستان کا جو جھنڈا ہے وہ بلند سے بلند تر ہو گیا. وجہ کیا تھی؟ کہ ہم حق پر تھے. وجہ کیا تھی؟ کہ ہم مظلوم تھے. ہم نے حملہ نہیں کیا تھا اور ہم نے اپنا دفاع کیا. اپنے دفاع کو ہم نے کامیابی سے سر انجام دیا، جس کی وجہ سے لوگ، دنیا کی عزت دار قومیں، دنیا کے عزت دار ملک ہماری عزت کرنے لگ گئے. اور جو مسئلہ پچھلے 75-80 سالوں سے ہم بیان کر رہے تھے، اقوام متحدہ میں اسے ویٹو کر دیا جاتا تھا. ہم بیان کر رہے تھے اسلامی سربراہی کانفرنس میں، بس قراردادیں پاس ہوتی تھی لیکن اس پر روشنی نہیں ڈالی جا سکتی، اس کو فوکس میں نہیں لایا جا سکتا تھا. یکدم سے وہ مسئلہ کشمیر بھی فوکس میں آیا. دنیا نے دیکھا کہ سب سے بڑی جمہوریت کہلوانے والے بھارتی جو ہیں، وہ اپنے ملک کے اندر کس طرح سے فساد برپا کرتے ہیں، اپنے ملک کے اندر کس طرح سے ہندو انتہا پسندی کو فروغ دے رہے ہیں، کس طرح سے RSS، وشوا ہندو پریشد، اور نہ جانے کس طرح کی یہ خطرناک تنظیمیں جو ہیں، بھارتیہ جنتا پارٹی جو برسر اقتدار حکمران جماعت ہے، انہوں نے بھارت کے چہرے کو مسخ کر کے رکھ دیا. خود ان کے اخبارات کہہ رہے ہیں، ان کے صحافی کہہ رہے ہیں، ان کے سیاسی دانشور کہہ رہے ہیں، ان کے وکیل کہہ رہے ہیں، ان کے پروفیسرز کہہ رہے ہیں، چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے خلاف تو ہم نے مہم چلا رکھی تھی. ہمارے چینلز نے، ہمارے اخبارات نے، ہمارے ڈپلومیٹس نے، ہمارے فارن ایسوسیٹس نے، ایمبیسیڈرز نے، کہ پاکستان دہشت گرد ملک ہے، پاکستان بدامنی کو فروغ دیتا ہے، پاکستان دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ہیں. یہ آج دنیا کی نظریں جو پاکستان پر اٹھ رہی ہیں، یہ آج دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان تو ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے. یہ تو ہمارے پاس کریڈٹ آنا چاہیے تھا، ہمیں تو کسی نے پوچھا ہی نہیں، ہمیں تو کسی نے سراہا ہی نہیں، یہ کیا ہو گیا؟ تو میں بتا دوں بھائی جان، بھیا مودی، دنیا اندھی نہیں ہے، لوگ ان پڑھ نہیں ہیں. دنیا نے آپ کا جو رویہ ہے، جو ذاتی کردار ہے، اس کو بڑے بغور خاص مطالعہ کیا. 2014 سے لے کر آپ بھارت میں برسر اقتدار آ رہے ہیں، اور اس سے پہلے 2002 میں آپ گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے. جو کچھ بھی آپ نے کیا، میں نے تھوڑا تھوڑا بیان کیا کہ کشمیر میں 2-2.5 لاکھ تو کشمیری آپ نے شہید کر دیے ہیں پچھلے 25-30 سالوں میں، 35 سالوں میں، اور یہ آج بھی جاری ہے. اس کے علاوہ 3 جون 1947 کا جو تقسیم ہند کا منصوبہ تھا، اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آپ نے کشمیر میں فوج داخل کی، کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کو، جس کو آپ نے 1948 کی جنگ کے بعد اقوام متحدہ میں آپ گئے تھے، ہم نہیں گئے تھے. آپ نے مانا تھا کہ کشمیر میں رائے شماری کرائیں گے، کشمیر میں بیلٹ کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے کشمیری اپنی تقدیر کا فیصلہ کریں گے، ویدر دے جوائن پاکستان اور انڈیا. لیکن یہ نہیں ہوا، اور آپ کشمیر کو اٹوٹ انگ کہہ رہے ہیں. بھئی انہیں تو موقع دے، اگر اٹوٹ انگ ہے کشمیر آپ کا، تو کشمیر میں رائے شماری کرائیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ کشمیر میں لا کر جنونی ہندوؤں کو بسا رہے ہیں، کشمیریوں کی آبادی کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بھارت میں بھی یہ مضموم سازش جاری ہے، جس طرح اسرائیل غزہ کی اسٹرپ میں کر رہا ہے، یہودیوں کو لا کر بسایا جا رہا ہے اس فلسطینی علاقوں میں، تاکہ آبادی کا حجم بڑھایا جا سکے اور یہ ثابت کیا جا سکے نہیں یہ تو یہودی علاقہ ہے. اس طرح بھارت بھی کشمیر، مقبوضہ کشمیر، انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر ہندو جنونیوں کو لا کر، ہندو آبادیوں کو لا کر بستیاں بنا رہا ہے، تاکہ ہندو آبادی کو وہاں پر بڑھایا جا سکے. اور یہ اگر کبھی ایسا موقع آئے کشمیر میں رائے شماری کرانی پڑے، تو پھر وہاں پر جو ہے وہ ہم بتا سکیں جی اتنے ہندو آباد ہیں، آپ کرا لیں. یہ چیزیں غور طلب ہے. یہ جتنے بھی دریا ہمارے نکلتے ہیں وہ کشمیر سے نکلتے ہیں. قائد اعظم نے کشمیر کو پاکستان کی شاہراہ کہا تھا، اسی لیے بھارت نے کشمیر سے نکلنے والے دریاؤں پر ہزاروں کی تعداد میں ڈیمز تعمیر کی ہیں، اور یہ سن 2000 سے سلسلہ جاری تھا. تب کے اخبارات میں یہ
ہمارے اخبارات میں لکھا جا رہا تھا کہ آنے والے 25 سالوں میں بھارت یہ ڈیم تعمیر کر کے پاکستان کا پانی جب چاہے روک سکتا ہے، جب چاہے پاکستان کو سیلاب کی صورتحال سے دوچار کر سکتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا پچھلا کیسا سیلاب آیا کہ ہمارے پاس ڈیم نہیں ہے، ہم نے اپنی حفاظت کے لیے اپنے پانی کو سٹور کرنے کے لیے نئے ڈیم نہیں بنائے۔ ہم نے ایٹم بم تو بھارت کے مقابلے میں بنایا لیکن ڈیمز نہیں بنائے، جس کی وجہ سے ہم مشکلات کا شکار ہیں۔ تو اس بارے میں بھی ہمیں سوچنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔